السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اس تقریب کا حصہ بنایا گیا اور ایک ایسی خاتون کو یہاں پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، جن کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بلقیس آپا اپنے آپ میں ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ کہ ان کا جو تمام نمایاں سفر اپنے شوہر ایدی صاحب کے ساتھ رہا، لیکن اس سفر کے دوران بھی یہ ایک اپنی حیثیت، اپنی شخصیت کو منوانے میں کامیاب رہی. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ بچپن سے ان کے شوہر کو ہم نے فیلڈ میں دیکھا، ان میں کبھی وہ چیز نہیں ہم نے دیکھی کہ یہ کوئی اپنا نمایاں ہونا چاہ رہی ہوں یا آگے آنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے پیچھے رہ کر بیک سٹیج انہوں نے اپنے شوہر کو ہر موقع پر، ہر سٹیپ پر ان کا ساتھ دیا. اور واقعتاً اگر ان کے حساب سے یا ان کے کیس میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. اور بلقیس آپا وہ خاتون تھی جو ایدی صاحب کے ساتھ رہی، ان کی طاقت بن کے، ان کا بازو بن کے، ان کی آنکھ بن کے، ان کا سہارا بن کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل مناسب تھا کہ آج ویمنس ڈے کے دن ہم ایک ایسی خاتون کو، ایک ایسی شخصیت کو یہاں خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے واقعتاً اپنی کنٹریبیوشن سے بہت کچھ حاصل کیا. آج کیونکہ ویمنس ڈے ہے اور جس طریقے سے کہا گیا کہ باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوش و خروش ہے، خواتین نکلی ہوئی ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اور چاہے عورت مارچ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین وہ کہ بہت کچھ اچیو کر چکی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارا سفر باقی ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ سب بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک دن کیوں ہوتا ہے 8 مارچ؟ عورت کا تو ہر دن ہے، ہر گھڑی ہے، ہر لمحہ ہے. لیکن یہ ایک دن میں سوچ رہی تھی واقعی کیوں ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک دن اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ سب کو یہ یاد دلایا جائے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. ہم جو عورتیں ہیں اس میں ایسے ایسے نمایاں آپ کو نام نظر آئیں گے، چاہے آپ فاطمہ جناح صاحبہ کو لے لیں، چاہے بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کو لے لیں، چاہے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو لے لیں، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لے لیں. اور آج بھی اتنے زیادہ لیونگ لیجنڈس ہیں، بلکہ اس پریس کلب سے منسلک کئی ایسی جرنلسٹ جو ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں لیکن آپ سب کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. انہوں نے وہ راستہ بنایا جب یہ راستے آسان نہیں تھے. انہوں نے وہ منزل حاصل کرنے کی کوشش کی جب منزل دھندلی تو چھوڑے نظر بھی نہیں آتی تھی. یہ وہ کٹھن راستوں پہ چلی، یہ ان تکلیف دہ راستوں سے گزری جو آج ہمیں کتابوں میں نظر آتے ہیں. ہم نے خود شاید وہ تکلیفیں اس طرح نہ برداشت کی ہو، لیکن میں آج بھی آپ کے توسط سے اس پروگرام کے فورم سے ان تمام لوگوں کو، ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی جنہوں نے آج ہمارے لیے وہ راستہ بنایا جو اس سے قبل کسی کی سوچ میں نہیں تھا. تو آپ تمام بھائیوں کو، ساتھیوں کو، بہنوں کو مبارک ہو آج کا یہ دن. جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اور آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم میں آپ سے یہ امید نہیں بلکہ یقین سے کہتی ہوں کہ آپ عورتوں کو انڈرمائن کرنا چھوڑ دیں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں، اور آپ بھول جائیں کہ اگر آپ کسی ٹی وی شو پہ ان کو مائک نہیں دیں گے یا اسمبلی کے فلور پہ ان کو مائک نہیں دیں گے، ان کی آواز میں اتنا دم ہے کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے
میرا یہ بھائی تو بہت سینسٹائزڈ ہے اور میرے تمام ساتھی میرے بھائی سینسٹائزڈ ہیں، لیکن یہ پیغام گلی گلی کوچے کوچے پہنچائیں کہ اب عورت کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ اگر وہ کہتی ہے کہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی، اس پہ تبصرے نہ کریں، اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں اس کو، اب تبصرے نہ کریں۔ وہ جو چاہتی ہے اس نے حاصل کیا اور وہ کرتی رہے گی۔ میں نے جو حاصل کیا اپنی اولاد کے لیے، آپ نکلی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تو ہم سے ہمارا مقام کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اب ہمارے سامنے ساتھ اور بہنیں ہماری شریک ہوئی ہیں۔ آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے یہاں آنے کا مجھے موقع دیا۔ اور میں اس نعرے کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ کہوں گی، میں سوچ رہی تھی آج صبح میں کسی کو بتا رہی تھی، میں چاہ رہی تھی میں ٹویٹ کروں، عورت کو عزت دو، عورت کو عزت دو، وہ آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف عزت چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔